مائناز معیشت دان ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب, جو امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں, حکومت تو تردید کر رہی ہے کہ ابھی تک IMF کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. کچھ جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ کہہ رہی ہیں مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں, لیکن سمجھ یہ نہیں آ رہی IMF قرض نہیں دے گا تو جو پہلے سے ہم پہ بوجھ ہے وہ کیسے کم ہوگا, اور اگر وہ قرض دے گا تو پھر وہ سبسڈی کی شرط لگا دے گا کہ نہیں دینی. حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈی کا کہہ رہی ہے. اب یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ کیا وہ راضی ہو جائے گا ارشاد صاحب؟ اصل میں پرابلم یہ ہے, ہم بحیثیت قوم ہمیں سوچنا چاہیے, صرف حکمرانوں کا فرض نہیں ہے کہ ہم IMF کا پاس جاتے ہیں اور پھر اعتراض کرتے ہیں کہ IMF کوئی شرائط عائد کرتا ہے. ہمیں بحیثیت قوم اور ریاست کو اور حکومت کو بحیثیت ریاست اور حکومت یہ سوچنا ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہمیں IMF انوائٹ کرتا ہے کہ آپ ہم سے آ کے قرض لیں اور ہماری شرائط مانیں, یا ہم خود جاتے ہیں. اگر ہم اپنا گھر خود تیار نہیں ہیں خود گھر ٹھیک کرنے کے لیے, ہم ایک چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کے عادی ہی نہیں رہے ہیں, ایک مصرفانہ فضول خرچ یا شاہ خرچ معاشرے میں ہم نے تبدیل کر دیا. اور یہ صرف بالائی طبقے کی بات نہیں ہے, نچلی سطح پر بھی یہی ہو رہا ہے. میری آمدنی اگر 1 لاکھ روپے ہے تو میرے اخراجات 1,25,000 ہیں, اور وہ 25,000 کے لیے بھی وہ جو ہم ابتدا میں بات کر رہے تھے اخلاقیات کی, میں چاہتا ہوں چوری چکاری سے آئیں, بجلی چوری کر کے آئیں, کسی کو دھوکہ فریب دے کر آئیں, لاٹری نکلے, اس طریقے سے پورے ہوں, لیکن میں نے اپنے اخراجات کم نہیں کرنے. تو پھر یہ ایک شیطانی گورکھ دھندہ ہے, یہ چلتا رہے گا. اور جو بھی ہم سکیمیں لائیں گے, دیکھیں یہ سکیمیں اس وقت مناسب اور موزوں ہوتی ہیں جب ایک غیر معمولی صورتحال اچانک پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں آپ کو سبسڈی دینی پڑیں, آپ کو مدد کرنی پڑے. لیکن آپ نے مسلسل ایک جو ہے عادت ہی قوم کی بگاڑ دی ہے. میں تو کہوں گا, یہ بات بری لگے گی ہمارے ناظرین کو, بہت سارے ناظرین کو, کہ عادت بگاڑ دی ہے جی آپ قرضہ لائیں, کہیں سے کشکول اٹھا کے جائیں, خیرات مانگ کے لائیں, ہمارے اخراجات تو حکومت نے پورے کرنے ہیں اور سوسائٹی نے پورے کرنے ہیں, ہم نے روزگار کے مواقع. اب یہ کہا جاتا ہے کہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں. آپ مارکیٹ میں نکل جائیں, آپ کو اچھا ڈرائیور چاہیے, ڈرائیور 10 ملیں گے, اچھا ڈرائیور 1 بھی نہیں ملے گا. آپ کو کوک چاہیے, اچھا آپ کو کوک 10 مل جائیں گے, اچھا کوک 1 بھی نہیں ملے گا. آپ کو دفاتر میں ہمارا سب کا تجربہ ہے کہ دفاتر میں جو صورتحال ہوتی ہے, تو یہ ایک معاشرے کو عجیب و غریب ہم نے ایک لت لگا دی ہے کہ جی پھر ہم رونا بھی ساتھ ہی ساتھ روتے جائیں گے. یعنی میری بجلی, میرے گھر کا ایک بلب اور ایک پنکھا تو میری ضرورت ہو سکتا ہے, لیکن اگر میں افورڈ نہیں کرتا اور میں AC بھی لگانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں رونا بھی ساتھ روتا ہوں, تو یہ مجھے بھی سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں حکومت کہاں تک ذمہ دار ہے, ریاست کہاں تک ذمہ دار ہے, یہ ماہرین معاشیات بتا سکتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ IMF ایک طرف تو ہم ان کی شرائط پر پورے نہیں اتر رہے, پھر ہم یہ ایک سبسڈی ٹارگیٹڈ دینا چاہتے ہیں, تو یہ کام کیسے چلے گا ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے, اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک لحاظ سے ذرا مختلف ملک ہے کہ ہمارے یہاں جو سیونگز ریٹ جسے کہتے ہیں کہ ہم جتنا پیسہ اپنے آمدنی سے بچاتے ہیں سالانہ, وہ صرف 12 سے 15% ہے پاکستان پورا. جی. اب آپ یہ سوچئے کہ دوسرے ممالک جو ہیں, جو ہم جیسے غریبی ہیں, کچھ بہتر ہوں گے. ہندوستان میں تقریباً 25 سے 30% سیونگ ریٹ, جی, اور بنگلہ دیش میں بھی تقریباً 25 سے 30%. دیکھیے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کی سیونگ ریٹ کم ہوگی تو آپ کو باہر سے چیزیں منگوانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اپنے ضروریات پورے ہوں, اور اس کے نتیجے میں آپ انویسٹمنٹ جو آپ کا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے, اور کم ہونے کی وجہ سے آپ کا شرح نمو بھی کم رہتا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے پاکستان کے ساتھ بہت عرصے سے رہا ہے. ہم نے کبھی اپنی سیونگ ریٹ کو 20-25% پہ لے جانے میں کامیاب نہیں ہوئے,
ان پیریڈز میں بھی دوران میں جبکہ ہائی گروتھ ریٹ رہی ہے. تو یہ ایک طرح سے آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنا پسند کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک غیر معمولی حالات ہیں. کووڈ کا اثر اگرچہ کووڈ کم ہوا ہے مگر کووڈ کے اثرات ابھی تک بہت موجود ہیں. جب کووڈ پیک پہ تھا اس کے بعد میں تقریباً ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 2 کروڑ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے بیچارے چلے گئے اور دوسری طرف 50 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے. پچھلے سال کچھ ریکوری ہوئی ہے مگر اتنی نہیں چونکہ ہمارا لیبر فورس ہر سال 20 لاکھ سے بڑھتا ہے اور اس کو ہم پرووائڈ کرنے کے لیے ہمارا شرح نمو 6% تک ہونا ہے جو کہ نہیں تھا. پچھلے سال تقریباً 4% رہا. تو اس وقت حالات ہمارے عوام کے ہمارے لوگوں کے خراب ہیں اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ملک کی طور پر ریلیف دینا مناسب ہے. پچھلے سال ہماری حکومت نے بہت اچھا کام کیا. لیکن پاشا صاحب آئی ایم ایف تو اس پہ مزید ہے کہ سبسیڈائز نہ کریں. اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کچھ اور بات کہہ رہا ہے. آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چیزوں کی قیمتوں میں سبسڈی نہ دیں, ٹیکس نہ کم کریں یا کسی اور طریقے سے قیمتیں کم کریں, اس لیے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ امیر طبقے کو زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دوں بہت ہی عزت کے ساتھ حکومت کے بارے میں. کل خبر یہ آئی ہے کہ ہم پام آئل پہ ڈیوٹی کم کر دیں گے, سیلز ٹیکس کم کر دیں گے اور ویجیٹیبل گھی کی قیمت 50 روپے کم کر دیں گے. اس پہ تقریباً 30 سے 35 ارب کا خرچہ ہے. مگر فائدہ کس کو ہے؟ ملک کا جو امیر طبقہ ہے یعنی کہ جو ملک کے جو 40% اوپر کے گھرانے ہیں وہ 60% ویجیٹیبل گھی کنزیوم کرتے ہیں. تو فائدہ کس کو ہوا؟ عام غریب شخصیت کو نہیں, یہ تو امیر طبقے کو ہوا. تو سبسڈیز یا جو ریلیف ہے اس کی ٹارگیٹنگ بہت ضروری ہے. تو جو احساس پروگرام کے تھرو آپ نے کیش ٹرانسفر کیے تھے 12,000 روپے ہر 4 مہینے کے لیے وہ مناسب تھا اور ہمارے حکومت نے ماشاءاللہ ٹارگیٹنگ بھی بہت اچھی کی اور 1 کروڑ 40 لاکھ گھرانوں کو پیسہ پہنچایا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے اور کیش ٹرانسفر پہنچائیں. سبسڈیز دیں گے تو امیر لوگوں کو زیادہ فائدہ ہونے کا خطرہ ہے. ڈاکٹر صاحب یہ سبسڈی ہم ٹارگیٹڈ دے دیں لیکن بجلی کے جو بل نرخ ہم ہر ہفتے بعد اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. مہینے پہلے ہوتا تھا 3 مہینے 6 مہینے کے بعد اب ہر ہفتے 15 بعد خبر آتی ہے. کل پرسوں 1 روپیہ 90 پیسے بڑھایا گیا, اب اگلے ہفتے یا اگلے مہینے پھر 2 روپے بڑھنے والے ہیں. یہ پٹرول کا خیر عالمی ایک فینامنا ہے, بڑھ رہا ہے, ڈالر گر رہا ہے جس طریقے سے. تو اس سبسڈی کا کوئی فائدہ پھر ہوگا عام آدمی کو؟ دیکھیے کچھ فرق تو پڑ سکتا ہے, یقیناً اس سے زیادہ ضرورت ہوگی. جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, ایک گھرانے جس میں آمدنی 20,000 روپے ہے وہ سالانہ ان کے خرچوں میں تقریباً 80 سے 90,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے. بہت بڑا اضافہ ہوا ہے پچھلے 3 سالوں میں افراط زر کی وجہ سے, کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پہ. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر یہ کہ ہمیں کچھ تو کرنا ہے. اور دوسری طرف یہ ایک مناسب ڈیسیشن جو ہماری حکومت نے لیا ہے کہ جو 200 کلو واٹ آور سے زیادہ کنزیوم نہیں کرتے ہیں ان پر قیمتوں میں اضافہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوگا اور وہ بہت مناسب پالیسی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہماری اپنی لوکل پیداوار ہے, اجناس ہیں مختلف, ان کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں اور پھر کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ وہ ایک چیز 10 روپے مل رہی ہے, دوسری جگہ 15 مل رہی ہے, 12 پہ مل رہی ہے. یہ مارکیٹ فورسز کا ایک دباؤ ہے یا ہماری انتظامی نااہلی ہے جس کی وجہ سے کوئی میکنزم
کام ہی نہیں کر رہا. آپ اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب ذکر کرتے ہیں